کونگو وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ خطرناک وائرس نے 3 روز میں 2 زندگیاں نکل لیں۔ وائرس سے متاثرہ ابراہیم حیدری کا 22 سالہ نوجوان زبیر زندگی کی بازی ہار گیا۔ 16 جون کو ملیر کا رہائشی 42 سالہ عبدالرؤف جان لیوا وائرس کا شکار ہوا۔ طبی ماہرین کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل۔ کونگو وائرس کیا ہے اور کیسے پھیلتا ہے، اس پر تفصیلات جانتے ہیں میر کیریوس سے۔ دیکھیں جی، بالکل سندھ بھر میں رواں سال کونگو وائرس کے 2 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، جس کی تصدیق محکمہ صحت نے باضابطہ طور پر کر دی ہے۔ دونوں کیسز میں جو شہری تھے ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ دونوں کیسز ضلع ملیر سے رپورٹ ہوئے، ایک ابراہیم حیدری سے 22 سالہ نوجوان زبیر، جبکہ ملیر کے ایک اور علاقے سے 46 سالہ عبدالرؤف جن کی جو ہے ہلاکت ہو چکی ہے۔ دونوں کیسز ایک انڈس ہسپتال میں جبکہ دوسرا جناح ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ 2 ہفتوں سے ایک کی جو ہے ہلاکت گزشتہ روز، جبکہ دوسرے کی جو ہلاکت ہے وہ 2 روز قبل ہو چکی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ڈاکٹر نظام الدین شیخ سول اسپتال سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ 2 کیسز رواں سال سندھ میں رپورٹ ہو چکے ہیں کونگو وائرس کے، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے بعد یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ کیا ہے یہ وائرس، کس طرح سے کسی عام شخص میں یہ منتقل ہوتا ہے، کس طرح سے کتنا یہ جان لیوا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونگو وائرس موسٹلی جو ہے نا جانوروں سے آتا ہے، جس میں زیادہ تر جو ہے نا ہمارے پاس بفیلوز یا جس کو ہم بھینس کہا جائے، بھینسوں سے زیادہ تر یہ آتا ہے۔ ان کے جو بالوں سے جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی یہ آ سکتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض کو بہت زیادہ تیز فیور ہوتا ہے، اس کو کھانا جو ہے نا بھوک بہت کم لگتی ہے، الٹی آتی ہے، جسم میں پورے درد ہوتا ہے، جس کو کوئی پین کلر بھی اس کو اثر نہیں کرتی۔ مریض کے لیے احتیاط یہ کرنا چاہیے، جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس مریض کی تشویش نہ کرنے کی حالت کے لیے ہمیں اس کو بلڈ ارینج کرواتے ہیں۔ اس میں پلیٹلیٹس جو سفید خلیے ہوتے ہیں بلڈ کے، وہ بہت ہی بالکل نچلے سطح پہ چلے جاتے ہیں، تو ہمیں اس کو بلڈ اور پلیٹلیٹس تقریباً جو ہے نا ارینج کرنے کے اس کو لگانے پڑتے ہیں۔ تو کسی بھی شخص کو اگر متاثر کرتا ہے تو کتنے دنوں میں پتہ چل جاتا ہے، اور کتنے دن جو ہے ایگزامائن کیا جا سکتا ہے کسی متاثرہ شخص کو؟ اگر آپ اس میں لیٹ کر رہے ہو تو 2 سے 3 دن کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ مریض بچ جائے۔ اگر آپ 1 ہفتے کے بعد آتے ہیں نا تو اس میں مریض کے بچنے کا چانس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں بالکل کونگو وائرس کے حوالے سے آپ نے احتیاطی تدابیر بھی سنی، اور کس طرح ہوتا ہے، کس طرح کسی عام شہری میں یہ منتقل ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہ جو ہے قربانی کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد یہ کیسز جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تاہم سندھ میں کونگو وائرس کے 2 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، دونوں جو شہری ہیں ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے اس حوالے سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے اور متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ جو وائرس ہے ایک اور چیلنج بن رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ دوسری طرف DHO ملیر ڈاکٹر امداد علی چنا نے بتایا ہے کہ کونگو وائرس جانوروں کے چیچڑوں سے جانوروں اور انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ جانوروں کے مالکان اور مزدور چیچڑوں سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو ڈھکیں۔ کیا کہا انہوں نے مزید، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری جسے کانگو بخار یا کریمین کانگو ہیمریجک فیور کہا جاتا ہے، یہ جانوروں میں موجود چچڑیوں سے جانور میں منتقل ہوتی ہے، یا اگر وہ چچڑی ڈائریکٹ انسان کو کاٹے اور اس چچڑی کے جسم میں یہ وائرس موجود ہے تو انسان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جانور کے خون اور گوشت سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آنا، جس وجہ سے یہ انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ مویشیوں کے مالکان سے اور وہاں کام کرنے والے مزدوروں سے گزارش کروں گا کہ وہ جانوروں کا مکمل طور پہ معائنہ کریں، اور ان کے جسم پہ اگر چچڑیاں ہیں تو چچڑیوں سے پاک کرنے والے کیمیکل کا استعمال کر کے اور جانوروں کو ایک انسانوں کے لیے محفوظ بنانے میں کردار ادا کریں۔ اور وہاں کام کرنے والے افراد سے میری گزارش ہوگی کہ جب جانور خریدنے جائیں تو ہلکے کلر کے کپڑے پہنیں، جس سے یہ ہوگا کہ اگر چچڑی جانور سے ہٹ کے آپ کے جسم پہ آ کے بیٹھتی ہے تو ہلکے کلر کے کپڑے میں آسانی سے نظر آ جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فل آستینوں والے کپڑے پہن کے جائیں، شارٹس یا ٹی شرٹس پہن کے نہ جائیں، فل جوتا پہنا ہونا چاہیے، کھلا چپل نہیں ہونا چاہیے، اور دروازے لاک رکھیں، کہیں آپ قیمتی سامان سے محروم نہ ہو جائیں۔
कराची में खवातीन चोर गैंग सरगर्म है। महमूदाबाद आजम टाउन में खवातीन चोरों ने 2 घरों का सफाया कर दिया। सिटी 21 ने इमारतों की CCTV हासिल कर ली। बात करेंगे मिराज अख्तर से, अपडेट कीजिएगा इस सारे वाक़े पर। आज देखिए बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आजकल जो है नॉर्मल चोरों के अलावा खवातीन चोरों के ग्रुप भी जो सरगर्म हो गए हैं। वाक़या आज पेश आया है महमूदाबाद थाने के वजूद आजम टाउन गली नंबर 13 में, जिसकी CCTV फुटेज 21 को जो है हासिल हुई है। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है 2 खवातीन जिन्होंने धोते पहन रखे हैं और चेहरे के नकाब भी छुपा रखे हैं। एक खातून जो है खुला दरवाजा लेकर घर में दाखिल हुई और शिव देर में वहाँ से कीमती सामान मिल कर वो वापस आ गई, जबकि दूसरी जो खातून थी वो जो है गली में खड़ी इंतजार करती रही। उसके बाद एक और दरवाजा इसी गली में खुला हुआ था, उस मकान में भी वो खातून दाखिल हुई और अपने पास जो बच्चों का स्कूल बैग साइड पर लटका रखा था उसमें वहाँ से कीमती सामान चोरी कर लिया उसने। और उसके बाद ये दोनों खवातीन बआसानी जो है वो फरार हो गई वहाँ से मौके वारदात से। वाक़े की रिपोर्ट महमूदाबाद थाने में दर्ज करवा दी गई है। पुलिस काम का वही रवायती जवाब है कि CCTV फुटेज की मदद से वो मालूमात हासिल कर रहे हैं। जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कैम्ब्रिज इम्तिहानात में पर्चे आउट होने का मामला, कैम्ब्रिज बोर्ड की तफसीली रिपोर्ट जारी। कैम्ब्रिज बोर्ड ने कई पर्चे आउट होने के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए कैम्ब्रिज के इम्तहानी पर्चा लीक तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। तलबा को मुतासिर पर्चों में मुकम्मल नंबर्स देने का फैसला हो चुका है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट ने जून 2025 के इम्तहानी सेशन में बाद इम्तहानी पर्चों के लीक होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुतासिरा सवालात पर तमाम तलबा को मुकम्मल नंबर दिए जाएंगे ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। कैम्ब्रिज बोर्ड के मुताबिक मुबैना सवालिया पर्चों लेकिन लीक होने के हवाले से मुकम्मल तहकीकात की है, जिनमें ज्यादातर इतलात झूठी या गुमराहकुन साबित हुई हैं। ताहम 3 पर्चों में सवालात के अफशा की तस्दीक हुई है, जबकि कैम्ब्रिज की जानिब से जारी करदा बयान में मजीद बताया गया है कि 3 पर्चों की जज़्वी मवाद इम्तिहान से पहले लीक हुए। ASO ए लेवल रियाजी पर्चा नंबर 12 का एक सवाल, ASO और ए लेवल रियाजी पर्चा नंबर 42 के कुछ हिस्से, AS और ए लेवल कंप्यूटर साइंस पर्चा नंबर 22 के एक सवाल का कुछ हिस्सा जज़वी तौर पर जो है लीक हुआ। इदारे के मुताबिक पर्चा लीक नहीं हुए बल्कि जज़वी मालूमात अफशा हुई। कैम्ब्रिज का कहना है कि इन सवालात को मार्किंग से खारिज कर दिया जाएगा और मुतासरा सवालात पर तमाम तलबा को पूरे नंबर जो है वो दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिए। कराची के तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहानात के दौरान किराए के फर्नीचर की मद में 10 करोड़ 77 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए कराची के तालीमी बोर्ड में इम्तिहानात के दौरान किराए के फर्नीचर की मद में 10 करोड़ 77 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें माली साल 2019 से 2020 और 22 से 2023 के दौरान किराए के फर्नीचर की मद में बेज़ाब्तियां हुई हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची और सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने किराए पर फर्नीचर हासिल किया, जबकि उनके पास अपना फर्नीचर पहले से मौजूद नहीं था। ये इंकशाफ हुआ है। जबकि मैट्रिक बोर्ड कराची ने फर्नीचर किराया पर लेने पर 7 करोड़ 74 लाख रुपए गैर जरूरी खर्च किया और जिसमें ये इंकशाफ हुआ है। जबकि इंटर बोर्ड कराची ने किराए के फर्नीचर पर 3 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी की है। ऑडिट के नताइज में इस एग्जाम को अवामी पैसों का ज़िया करार दिया गया है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के उसूल के बरक्स ये किराए पर फर्नीचर दिए गए हैं, जबकि इम्तिहानात में नामजद करदा स्कूलों और कॉलेजों के पास अपना फर्नीचर मौजूद था, ये भी इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा फर्नीचर एक से ज्यादा दुकानदारों से मुख्तलिफ नरखों में किराया पर लिया गया, जिसके नतीजे में गैर जरूरी अखराजात का बोझ पड़ा इंकशाफ हुआ है ये भी। जबकि इंतजामिया ने दावा किया है कि फर्नीचर किराए पर लेना मामूल का अमल है, ताहम DAC को कोई मुनासिब जवाब फराहम नहीं किया जा सका और ना ही इस हवाले से कोई रिकॉर्ड पेश किया गया। जबकि ऑडिट ने कवायद व जवाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और गफलत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। बरामद कुनंदगान को फिक्स्ड टैक्स रजीम में बहाल किया जाए। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद का मुतालबा, बोले इक़दाम से एक्सपोर्ट सेक्टर के दरपेश मसाइल में कमी आएगी। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन।
جی بالکل، دیکھیں وفاقی بجٹ کے بعد اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے تحفظات کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی فیڈریشن آف پاکستان میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس رکھی گئی تھی جس پر تمام تر جو صنعت کار تھے انہوں نے وفاقی بجٹ کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ اس پر اعتراضات بھی اٹھائے. اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے بزنس مین یہاں زاہد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. میں صاحب بتائیے گا، فکس ٹیکس رجیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ای ایف ایس پر جو ڈیمانڈس تھی وہ بھی نظر انداز ہوئی ہیں بجٹ میں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں فکس ٹیکس پچھلے سال انہوں نے ختم کر دیا تھا ایکسپورٹرز پر سے، اور وہ پہلے 1% تھا، پھر انہوں نے اس کو ریگولر ٹیکس میں کر دیا اور وہ 1% انہوں نے اس کا ود ہولڈنگ کر دیا اور 1% اس میں فکس ٹیکس کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ریگولر رجیم میں ڈالے. اس کی وجہ سے اب جو بزنس مین ہیں یا ایکسپورٹر ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کے جو آڈٹس ہوتے ہیں اور پھر ان کے جو انفورسمنٹ میجرز ہوتے ہیں وہ روز بروز جو ہے وہ بڑے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کو انفورس کرنا یا اس کی تعمیل کرنا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں پھر بزنس مینوں کے لیے بڑے خطرات ہیں. وہ اس کو ٹیکس فراڈ میں لے آئے ہیں، اور ٹیکس فراڈ میں پھر اریسٹ کے پاورز ہیں، یہ سب. تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ کوسو میجرز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اگر اس سسٹم میں سے نکال دی جائیں تو بہتر ہوگا، تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس ہو. اور باقی رہ گیا یہ کہ جی اس کو ریگولر ٹیکس میں لے کے آنا، تو اس میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر اس کو 1.5% کر دیں، یہ فکس ٹیکس کر دیں اور اس کو یہ ختم کر دیں ریگولر ٹیکس سسٹم میں سے، تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اس کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی ہے ایف بی آر سے، اور مجھے پوری امید ہے، اور پرائم منسٹر سے بھی ہم نے ٹائم مانگا ہوا ہے، تو ہمیں امید ہے اس کا کوئی بہتر حل انشاءاللہ ضرور نکلے گا. بالکل، بزنس کمیونٹی کا مطالبہ ہے کہ وفاقی بجٹ کی منظوری سے قبل جو اس میں خامیاں ہیں اس کو دور کیا جائے تاکہ امپلیمنٹیشن آسان ہو سکے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 15 سالہ زیرو کوپن بانڈ متعارف کروا دیا گیا. وزارت خزانہ نے حکومتی بانڈز کی نیلامی سے 1227 ارب روپے سے زائد رقم اکٹھی کر لی. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے اشرف خان. ایک اور کامیابی، پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار 15 سالہ زیرو کوپن بانڈ متعارف کروا دیا. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ حکومتی بانڈز کی نیلامی سے 1227 ارب روپے سے زائد رقم اکٹھی کر لی. وزارت خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق زیرو کوپن بانڈ کو سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی ہے، اور اس کے ذریعے 47 ارب روپے سے زائد کی رقم 12.70% سود پر حاصل کی گئی. خرم شہزاد نے واضح کیا کہ زیرو کوپن بانڈ ہر سال سود ادا نہیں کرتا. سرمایہ کاروں کو 15 سال بعد مکمل رقم ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے. یہ بھی کہا کہ اس اقدام سے حکومت کو قلیل مدتی قرضوں کی ادائیگی کے دباؤ میں کمی لانے میں مدد ملے گی. مشیر خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار پاکستان کی معیشت و اصلاحاتی اقدامات پر اعتماد کر رہے ہیں. ساتھ ہی دیگر حکومتی بانڈز پر منافع کی شرح میں بھی کمی آئی ہے. پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ کے 5 سالہ کے بانڈز پر 44 بیسس پوائنٹس اور 10 سالہ پر منافع کی شرح میں 9 بیسس پوائنٹ کمی ہوئی ہے، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد کی علامت ہے. پاکستان کے مالیاتی نظام میں بہتری، سرمایہ کار طویل مدتی اصلاحات پر پراعتماد ہیں. خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی اور شرح سود میں نرمی کی توقع ہے. پینشن فنڈ اور انشورنس کمپنیوں کی سرمایہ کاری بانڈز میں بڑھتی دلچسپی مالیاتی خطرہ کم کر رہا ہے. وزارت خزانہ کے مطابق اسمارٹ قرضہ حکمت عملی سے نظام مضبوط اور پائیدار ہو رہا ہے. اسلامی فائنانس کو فروغ دینے اور عوام کے لیے بانڈز میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع جلد متعارف ہوں گے. اشرف خان، سٹی 21.